أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک مخاصمہ تھا اور مناظرے اور مباحثے کی بات تھی۔ مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ یہ تو بنیادی طور پر مسلمانوں نے شروع کیا تھا، پیغمبروں نے شروع کیا تھا۔ البتہ مکالمے اور مباحثے اور بات کے جواب میں لڑائی اور جھگڑے کی ابتدا انبیاء کے دشمنوں نے کی، ہمیشہ یہی رہا ہے۔ اور آج پھر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ مکالمہ کریں، ڈائیلاگ کریں، بحث کریں۔ بھئی بحث تو ہم پہلے سے ابتدا تو ہم کر چکے ہیں، آپ بحث کے مقابلے میں آپ جھگڑنے لگے ہیں، دلائل تو آپ کے پاس تھے نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے جتنے ممکن تھا اور جتنے قریب ممالک تھے، تقریباً 104 یا اس سے زیادہ خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو حکمرانوں کو لکھے، تو کتنے لوگوں نے واپس جواب دے دیے اور کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے مقابلے میں دلیل دی۔ ظاہر ہے کسی نے پھاڑ دیا اور کسی نے دھمکی دی، کسی نے سفیر کو قتل کیا اور کسی نے جھوٹ اور بہانے بنا کر بات کو ادھر ادھر کر دی، ہوا میں اڑا دی۔ تو بہرحال بحث مباحثے تو ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بحث میں آپ دوسرے لوگوں سے مت سیکھیں۔ وہ جھوٹ بولیں گے لیکن تم سچ سے ادھر ادھر مت ہونا۔ وہ الزامات، بہتان، گالیاں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، تمہارا طریقہ کار نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ برا بلا ان کو مت کہو، اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ برا بلا کیوں نہ کہو، اس سے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کی بات کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، الشیطان سول لهم واملا لهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے۔ کبھی ان کے شرکاء اور ان کے جھوٹے خداؤں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، یہ جو لوگ بچوں کو قتل کرتے ہیں یہ ان کے مشرک، ان کے شریکوں نے، ان کے جھوٹے خداؤں نے ان کو یہ طریقہ سمجھایا ہے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ان لوگوں کو تباہ کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کا دین ان کے لیے مشتبہ بنا دیا جائے، ان کے دین میں شکوک پیدا کیے جائے، اور دین کھلے طور پر اور صاف طور پر واضح اور ظاہر ہو کر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ اس لیے کہ واضح اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے تو پھر تو یہ لوگ دین کے راستے پر چلیں گے۔ تو دین کو مشتبہ بنانا یہ بھی مشرکوں کا اور جھوٹے خداؤں کا اور جھوٹی خدائی کے دعوے داروں کا کام ہے۔ لیکن یہاں زینا لکل امت، تو اس میں دو باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ تزیین کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو جو اعمال دوسرے لوگوں کے ہیں ان کا خالق بھی تو اللہ ہے،
پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیے، کسب کسی اور کا ہے۔ کسب کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ سے وہ کام ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کا ظاہر کرانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو کسی عمل کی نسبت کبھی اس کے کاسب کی طرف ہوتی ہے جزا و سزا کے لحاظ، اور کبھی کبھی اس کے اصل خالق کی طرف ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر امت اور ہر گروہ کے لیے اس کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ زینا کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانی ساخت ایسی بنائی ہے، انسان کو بنایا اس انداز سے، اس کے دماغ، اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ کو بنایا ایسے انداز سے ہے کہ وہ صرف حق کو نہیں قبول کرتا، وہ صرف سچ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کبھی جھوٹ کو بھی مانتا ہے، وہ کبھی جھوٹی چیزوں کو بھی اس پہ بھی باور کرتا ہے، اس پہ بھی اعتماد کرتا ہے۔ انسانی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی اگر بنائی ہوتی کہ وہ صرف سچ کو قبول کر لے اور سچ کو سچ سمجھے اور جھوٹ کو کبھی بھی نہ قبول کر لے، تو پھر تو امتحان کی بات ہی نہ ہوئی۔ پھر امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانی ساخت ایسی بنا دی ہے کہ وہ اور اگر غور کر لے تو سچ اور جھوٹ میں امتیاز کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کے اندر ہے یہ بات، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان وہ امتیاز کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سچ ٹھیک ہے، سچ کا اتباع ٹھیک ہے اور جھوٹ کا اتباع غلط ہے، لیکن اس کی ساخت ایسی نہیں بنائی گئی ہے کہ وہ کہے کہ جھوٹ کا اتباع میں نہیں کروں گا، بلکہ وہ کر بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں میرا اس میں فائدہ ہے، میری مرضی ہے، میری پسند ہے، مجھے یہ راستہ ٹھیک نظر آتا ہے، غلط ہے لیکن میں اس پہ جا رہا ہوں، مجھے اس غلطی میں بھی مزہ آتا ہے، یا مجھے اس کی آزادی ہے، یا میں اس پہ جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کون ہے روکنے والا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انسانی ساخت اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں بنائی ہے کہ وہ صرف دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے تو مستعد ہو اور اہل ہو، اور غلط بات کو قبول کرنے کے سرے سے اس کے اندر اہلیت ہی نہ ہو۔ ورنہ پھر تو اگر غلط بات کو قبول کرنے کی اس کے اندر اہلیت ہی نہ ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ امتحان ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت، اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت، جس سنت کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ مشیت اور وہ تکوین اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ انسانی ساخت اور انسانی ذہن اور انسانی عقل اسی طرح بنایا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ امتحان کے لیے یہ ساخت موزون ہے، یہ ساخت بدل جائے تو پھر امتحان ہی نہ ہو۔ انسان جھوٹ کو جھوٹ ہی سمجھے ہمیشہ، اور جھوٹ کے سر سے اتباع نہ کرے، اور جھوٹ کو ہمیشہ ہی غلط سمجھے، غلط بات کو ہمیشہ ہی غلط سمجھے، باطل کو ہمیشہ باطل سمجھے، تو پھر امتحان کیسے ہو؟ پھر تو ہمیشہ ہی حق بات کو قبول کر لے گا اور باطل کو سر سے قبول ہی نہیں کرے گا، اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہوگی۔ جس طرح فرشتوں کے اندر گناہ کا استعداد ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے کچھ حرام و حلال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر استعداد ہی نہیں۔ جانوروں کے اندر اس بات کے استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ حرام اور حلال اور تشریعات کو سمجھے اور اس پہ عمل کر لے، تو ان کے لیے ان پیغمبر بھی نہیں آئے۔ اسی طریقے سے اس بات کو اگر ذرا ہم کھول دیں تو جو توحید کے دلائل ہیں، جو اس کائنات کے اندر کتنے دلائل، کروڑوں اربوں دلائل پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر یہ دلائل مخفی، سوچتے سوچتے ان کا دماغ تھک جاتا ہے اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، اس لیے کہ وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے جو صحیح طریقے پر صحیح نتیجے پر پہنچنے کا ہوتا ہے، اور اس طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد شرط ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے نہیں۔ پیغمبر پر اعتماد شرط ہے، قرآن پر اعتماد شرط ہے، ورنہ وہ بھی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بالکل ایک کھلی حقیقت ہے، لیکن انسانی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ کھلی حقیقت بھی اس کو مجبور نہیں کرتی انسان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی تعلیمات بالکل جس طرح نوشتے دیوار ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو دیوار پر لکھی ہوئی یہ ساری چیزیں نظر آتی، تو پھر لوگ اس سے انکار کیسے کرتے ہیں؟ اسی لیے انکار کے لیے گنجائش چھوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انسانی ساخت کو ایسی اور اس کی تکوین کو
ایسا ہی بنا دیا ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ کروڑوں اربوں دلائل کھلے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، اس کے باوجود یہ چیزیں اس کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ مجبور ہو، کہتے کہ یار میں تو مجبور، اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں، میرے لیے تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لوں۔ ایک مومن تو ایسا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ایسے راستے کھلتے ہیں، پھر وہ توحید کو اپنی فطرت سمجھتا ہے، کہتے ہیں یار یہ لوگ اندھے ہیں، یہ ان چیزوں کا نہیں دیکھتے۔ تو موحد کو، مومن کو تو وہ لوگ اندھے نظر آتے ہیں، قرآن کو بھی اندھے نظر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ اندھے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے دل کے آنکھیں اندھے۔ ایک مومن کو تو پھر وہ لوگ سارے کے سارے غلط نظر آتے ہیں، الٹے نظر آتے ہیں، اندھے نظر آتے ہیں، لیکن ایک کافر اس تک نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو اپنا آپ اندھا نظر آ جائے، اس لیے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور ہوگا۔ مومن تو مجبور نہیں ہوتا، مومن تو پہلے سے ایمان لا چکا ہوتا ہے، تو ایمان کی وجہ سے اس کے لیے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اس کا ایک ایک پتہ، اس کا ایک ایک ذرہ اس کو توحید کی دلیل نظر آتا ہے، لیکن کافر کو ایسا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو مجبور کیا جائے، اگر مجبور کرنا تھا تو پھر انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، پھر کتابیں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، پھر امتحان کا اور جنت اور جہنم کا مقصد کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اسی معنی میں ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال کو مزین بنا دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر مطمئن ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو مطمئن ہے وہ جھوٹ پر مطمئن ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تزیین کی تخلیق کر دی ہے، لیکن وہ شیطان کے پیچھے پڑے ہیں اور ایک خاص حد سے آگے گئے ہیں، اور حد کو کراس کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر تو اس طرح ہوگا، ایک آدمی چھت کے اوپر آنکھیں بند کر کے وہ دوڑ لگاتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند، ایک تو چھت پہ دوڑنے لگاؤ، اور دوسرا یہ کہ دوڑ لگاتے بھی ہو تو آنکھیں بند نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاؤں، تو دوڑ لگائے گا تو ظاہر ہے گر جائے گا، تو گر جائے گا تو سر تو پھٹ جائے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں یار یہ کیوں ہوا؟ مجھے اسی لیے ہوا کہ تجھے بتایا گیا تھا، تمہارے لیے حدود تھے، ادھر تک لگاتے ہو تو پھر آنکھیں کھولو، ادھر تک رکو، پھر ادھر تک رکو، ادھر آخری حد تھی، اس کے پار کر کے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک ایسی جگہ پہ آپ جائیں گے وہ اس کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے کچھ حدود مقرر، کچھ لکیریں کھینچی ہیں، اس لکیر کو پار کرو گے تو تمہیں بتایا جائے گا کہ غلط کیا تم نے، واپس آ جاؤ۔ کہتے نہیں آتا تو پھر دوسرا لکیر بھی پار کر دیا، تیسرا بھی پار کر دیا، آخر جتنی لکیریں تمہارے سامنے کھینچی گئی سب کو پار کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فحق علیہ القول، بس وہ بات ثابت ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ تو کچھ ہونا تھا تو وہ ہو گیا۔ یہ پہلی بات۔ اسی بات کے بعد پھر بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے، اور وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ دل کے اندھے یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور مضبوط مضبوط قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہمارے پاس ہمارے سامنے کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، کوئی ایسی دلیل آ جائے، ابھی تک دلائل تو نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کو بھی کہتے ہیں مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، تم نے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی۔ اب اگر ہمارے سامنے کہتے کہ تم نے دلیل نہیں پیش کی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبروں کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، ابھی تک جو تم نے دلائل دی تو دلائل نہیں ہے۔ ایسی دلائل تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر ماننا نہیں چاہتا تو آپ کی بڑی بڑی دلیلوں کو ویسے ہوا میں اڑا دے گا، اس کا مذاق، اور اس طرح فرعون مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں نا منہ پھٹ قسم کے اور ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ضدی قسم کے لوگ، وہ ضدی لوگ جو وہ آپ دلائل لیں گے، وہ دلائل تو ویسے آپ ہوا میں اڑا دیں، ویسے مذاق اڑائیں گے اس کا۔ اس طرح آج کل ہے نا لوگوں میں اس طرح کی، آپ سچ ایک بات کہہ دیں گے وہ ادھر سے نہیں، اور یہ پاگل لوگ ہیں، ویسے پاگل ہے، کہاں ہے اسلام، کون سی اسلام کی بات، کدھر ہے بات، ایسے ہوا میں اڑا دیں، حالانکہ دلیل ان کے پاس ایک بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر مطالبہ کرتے ہیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کا فرمائشی معجزہ سامنے آ جائے، اگر واقعی کوئی دلیل سامنے ہو تو ہم تو ماننے والے، ہم تو دھرم تو نہیں ہیں، ہم تو ضدی تو نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دو
ایسی آیت جس کو تم آیت سمجھتے ہو، ایسی نشانی جس کو تم نشانی سمجھتے ہو، یہ اتنی ہزاروں لاکھوں نشانیاں، ان کو تو تم نشانی نہیں سمجھتے ہو، ان دلائل کو تو تم دلیل نہیں سمجھتے ہو. تو جس چیز کو تم دلیل سمجھتے ہو اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں. انما الآیات عند اللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے اور صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہ ان کے دلوں میں یہ تمنا ہوتی تھی یار یہ جس چیز کو دلیل سمجھتے ہیں وہ دلیل لائی جائے تاکہ ان کا بہانہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. وما یشعرکم، تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کیسے پتا چلا انہا اذا جاءت، وہ دلیل جو یہ لوگ مانتے ہیں وہی دلیل بھی اگر آ جائے لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا، تم ان کو کیا جانتے ہو، تم نے ان کو نہیں سمجھا، تم ان کو نہیں جانتے ہو، بس یہاں تک بات ختم. وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا، تم نہیں جانتے، تم ان کو نہیں جانتے. انہا اذا جاءت، یہی معجزہ جو یہ لوگ مانتے ہیں، اذا جاءت، وہ معجزہ بھی اگر آ جائے، وہ دلیل اور نشانی بھی اگر آ جائے، لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ ایمان نہ لانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ایمان لانے کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈتے. یہ بہانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بہانے تو پھر بھی ہیں، بہانے تو ختم نہیں ہوتے. ایک ترجمہ اس طرح ہے، اور دوسرا ترجمہ اسی طرح ہے وما یشعرکم، اور تمہیں کیا پتا، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت، تمہیں کیا پتا ہے انہا اذا جاءت، کہ وہ معجزہ جب آ جائے لا یؤمنون. تو اس میں یہ لا کو زائد قرار دیں. عربی زبان میں اسی طرح ہے، لا نفی کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی لا زائدہ بھی ہوتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم، لا اقسم، اس کا مطلب ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. لا زائدہ ہے. کبھی کبھی لا معنی میں ہوتا ہے لیکن لفظ میں نہیں ہوتا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، کہ تم سیدھا راستہ پاؤ، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ وضاحت اس لیے کرتا ہے اور بیان اسی لیے فرماتا ہے ان تضلوا، یعنی اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہاں بھی اسی طرح ہے وما یشعرکم. تیسرا ترجمہ اس میں یہ بھی ہے وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا ہے، انہا، ان لعل کے معنی میں ہے، ان بمعنی لعل، لعل کا معنی ہے شاید، لعل. وما یشعرکم، اور تمہیں کیا پتا ہے، انہا اذا جاءت، لعلہا اذا جاءت، شاید وہ معجزہ آ بھی جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے. ایک وقت شاید آ جائے کہ وہ معجزہ جو یہ مانگتے ہیں وہ بھی آ جائے، وہ بھی ان کے سامنے آ جائے اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان لعل کے معنی میں ہے عربی زبان کے اندر. امام ابن جوزی نے کسی شاعر کا، عدی کوئی شاعر ہے، عدی کا نام، اس کا ایک شعر بھی نقل کیا ہے کہ اعازل ما یدریک ان منیتی، اعازل، اے مجھے ملامت کرنے والے، ما یدریک، تمہیں کیا پتا ہے، ان منیتی، شاید میری موت، ان بمعنی لعل، الى ساعت فی اليوم او فی ضحى غدی، اعاذل ما یدریک ان منیتی. کسی نے اس کو ملامت کیا ہوگا، بیوی نے اس کو ملامت کیا ہوگا، کسی اور نے ملامت کیا ہوگا. وما یدریک، تو اس کو کہتا ہے وما یدریک، اعاذل ما یدریک، اے مجھے ملامت کرنے والی نہ کرو اس طرح. ما یدریک، تجھے کیا پتا ہے، ان منیتی، یعنی لعل منیتی، شاید میری موت، الى ساعت فی اليوم، آج کے دن کسی وقت واقع ہو جائے، او فی ضحى غدی، یا کل صبح سویرے. تو پھر تجھے تمنا ہوگی اور تجھے پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں اس کو ملامت نہ کرتی، دیکھوں وہ تو آج ہم سے چلا گیا، جدا ہو گیا. تو پھر جو ہے نا ہاتھ ملتے رہو گی اور پھر پچھتاوا ہوگا تو کوئی اس سے فائدہ کیا، تو آج اس طرح نہ کرو، چھوڑو. ما یدریک، اعاذل ما، تو وہاں پہ ان بمعنی لعل ہے.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے یہ عربوں کے اشعار پڑھا کرو، اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے، قرآن کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح بیٹھتے تھے تو ایک کلاس قرآن کی تفسیر کی ہوتی تھی، دوسری کلاس حدیث کی ہوتی تھی، تیسری کلاس عربوں کے تاریخ کی ہوتی تھی، ایام العرب، عربوں کے واقعات، بڑے ان واقعات میں سمجھ تھی لوگوں کے لیے کہ یہ چیزیں تھی، اور پھر دیکھو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ وہ جاہلیت کے زمانے سے اس کا مقابلہ کرتے تھے تاکہ توازن و مقابلہ ہو، کمپیئر کر کے ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بیٹ تم جس دور میں پیدا ہوئے ہو اس دور سے پہلے کیسے دور گزرا۔ اور پھر ایک کلاس ہوتی تھی عرب ادب کی، عربی ادب کی، اس میں عربی کے اشعار پڑھتے تھے، لغت پڑھتے تھے، اسلوب اسالیب پڑھتے تھے، عربوں کے تکلم کے اسالیب، خطبہ کے اسالیب۔ تو یہ چیزیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دو موقعوں پر اس طرح فرمایا تھا کہ عربی زبان کا ادب سیکھو، اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، لعلہا اذا جاءت، شاید وہ معجزہ جب آ بھی جائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹتے پلٹتے ہیں، وَنُقَلِّبُ، اور ہم الٹتے ہیں، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، ان کی نظریں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی طرح جس طرح انہوں نے اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لایا، اسی طرح دوبارہ بھی ہم ان کے راستے میں رکاوٹیں بناتے ہیں۔ یعنی خالق تو اللہ ہے، پھر وہی بات زینا کی والی بات، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اس طرح کے مواقع پر وہی بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایسے مواقع کی میں جب اللہ تعالیٰ اپنی نسبت یہ فرماتا ہے کہ میں ان کے دلوں کو اسی طرح الٹتا پلٹتا ہوں اور میں ان کے لیے رکاوٹیں بناتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نااہل بنا دیا۔ ایک آدمی ہے اور وہ سر تا پا گندگی میں لتڑا ہوا ہے، اور آپ ایک صاف جگہ پہ ہیں مہمانوں کے ساتھ مثال کے طور پر، اور وہ کہتا ہے پہلے آپ نے اس کو دعوت دی، مثال کے طور پر آپ نے اس کو بھی دعوت دی کہ ہمارے چند مہمان آ، تم بھی آ جاؤ، تو وہ نہیں آتا تھا، آخر جب آیا تو ایسی حالت میں آیا کہ اس نے سر تا پا اپنے آپ کو گندگی میں بالکل ایسا اپنے جسم پر اتنی گندگی ملی لتڑا ہے اپنے آپ کو۔ تو آپ کہیں گے یار جاؤ اس کو، پھر آپ پولیس کو کہیں گے، آپ لوگوں کو یار روکو اس کو، یہ گندا آدمی کیسے ادھر آتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ آ جاؤ، اور وہ پھر کہتے ہیں میں تو ایسی حالت میں آنا چاہتا ہوں۔ کیسے آنا تھا؟ اس کا مطلب آنا ہے۔ اگر تم آنا چاہتے تھے تو کسی کے ہاں آنا اسی طرح ہوتا ہے کہ یا تو آدمی کپڑے اتار کر آ جائے، اور یا اپنے آپ کو اپنے جسم پر گندگی مل کر اپنے سارے جسم کو غلاظت میں، ہاں تو یہ بات تو نہیں ہوتی۔ پھر ایسے کو آنا تو نہیں کہتے۔ پھر آپ کہیں گے میں نے اس کو روکا، میں نے اس کو روک دیا۔ یا ایک آدمی گالی دیتا ہوا آ رہا ہے اور آپ اس کو کہتے کہ یار تم نہ ہو، مہربانی کر کے یار تم چلے جاؤ اپنے گھر، اور پھر آپ کہیں گے کہ یار میں نے، لوگ کہیں گے وہ فلاں تو نہیں آیا تھا آپ کے پروگرام میں، کہتے میں نے اس کو روکا تھا۔ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو روکا تھا، اس لیے کہ وہ حال تھا کہ اس کو روکا جائے، ورنہ آپ نے تو اس کو دعوت دی تھی۔ لیکن جب وہ منہ سے غلاظت نکالتا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا، اور یہ بات ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو منع کیا کہ نہ ہو، تو اس میں وہ اعتراض کی کون سی بات ہے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، یا لِمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اسی لیے کہ انہوں نے ان پہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے، ایک سنت ہے کہ ایک شخص کے سامنے جب بات کھل کر آ جائے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اور وہ ایک دفعہ اس کو ٹھکرا دے تو اس کو کوئی نہ کوئی سزا تو مل جاتی ہے۔ لیکن نا قرآن مجید میں وہ سورہ فتح میں آپ پڑھ لیں، سورہ فتح میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے حدیبیہ کے، جب واپس آ گئے پھر اور عمرہ کے بغیر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور تو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف ان کے ہاں بدر اور احد اور خندق اور یہ احزاب کی لڑائیاں ہوئی، اور یہ بالکل احرام باندھ کر ان کے ہاں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ جب اعتماد نہیں کیا، جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور پھر 7 مہینے یا کچھ مہینے بعد خیبر کی طرف جانا تھا، تو ان لوگوں نے کہا ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا۔ وہ کہیں گے تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور تم۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، پہلی دفعہ جب تم نے انکار کر دیا، اب یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اب تم اس طرح نہیں جاؤ گے۔ پہلی دفعہ اگر تم اللہ کے بات پر اعتماد کرتے تو اب اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات تمہارے سمجھ کے مطابق ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوں تو پھر تم اللہ کی بات پر اعتماد کرو گے، اور جب تمہارے دماغ کے مطابق حالات ٹھیک نہ ہوں اور صرف اللہ پر اعتماد کی بات ہو، اس وقت تم خدا پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو یہ اس کی سزا ہے اگر تم مومن ہو۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ تمہیں کسی ایسی قوم کے خلاف اٹھنے کا کہا جائے گا، ادھر پتہ چلے گا کہ تم پھر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے۔ ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون۔ ایک ایسی قوم کے خلاف تمہیں بلایا جائے گا، پھر تمہارا پتہ چلے گا کہ تم جاتے ہو کہ نہیں جاتے، اور یہی پہ نہیں جاؤ گے بس۔ لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل۔ بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے کہ تم اب نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کے ہاں میں اس لیے میں اس سے تعبیر کرتا ہوں کہ کچھ لکیریں کھینچی گئی ہیں۔ تو لکیریں بچوں کو بھی جب بچوں کو بھی بعض بچے روٹ جاتے ہیں تو ہم ایک دفعہ کہتے ہیں بیٹا کھانا کھاؤ، کہتے نہیں کھاتا، نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے آ جائیں ہم کھاتے ہیں، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ تو اسی طرح تو کسی کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے، اور کس نے کس نیت سے اللہ تعالیٰ کی بات کو ٹکرایا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوں۔ یعمہون دل کے اندھے، اپنی سرکشی میں دل کے اندھے بنے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ اس حد تک ضدی ہیں یہ لوگ کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے لے آتے، اور فرشتے تمہاری نبوت کا اور قرآن کی حقانیت کا اقرار کرتے، اعتراف کرتے، اعلان کرتے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے سامنے میت جو ہے وہ باتیں کرتے، مردے بھی بات کرتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جو چیزیں مغیبات میں سے ہیں، جو چیزیں ان کی نظروں سے غائب ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ کر تیری نبوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کی حقانیت کا اقرار کر دے۔ مردے بھی نکل آئے اور وہ بھی کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر چیز اس طرح فرشتے بھی یہ گواہی دے ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ وہ ضدی ہیں، وہ اس کی بھی کوئی توجیہ کر لیں گے، اور نہیں تو یہ تو کہیں گے کہ ہمارے کانوں پر اور ہماری آنکھوں پر تم نے جادو کیا ہے، بڑا زبردست جادوگر ہے۔ اور فرعون جب ماننے والا نہیں تھا تو وہ لاکھوں لوگ جو ضدی نہیں تھے، بس صرف اس وجہ سے جادوگر تھے اور ان کا پیشہ تھا، انہوں نے فوراً جب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز پیش کی وہ تو معجزہ ہے، تو وہ تو ایمان لے آئے۔ اور فرعون جو ضدی تھا وہ ایمان، ورنہ مقابلہ تو جادوگروں نے کرنا تھا۔ تو جادوگر جب ضدی نہیں تھے، بس صرف کاروباری لوگ تھے، یہ جادو ان کا کاروبار تھا، اور جب ان کو سامنے آ گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے تو فوراً مان لیا۔ لیکن فرعون جو ضدی تھا، وہ لاکھوں لوگوں کا ایمان لانے کے لیے جو دلیل تھی وہ اس کے سامنے سرے سے دلیل کہتا ہے کہ مکرم مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو استاد اور شاگرد کی چال ہے۔ پہلے انہوں نے استاد بھیجا تاکہ ہم شاگرد ان کے مقابلے میں لائے، تو شاگردوں کے مقابلے میں استاد جیت گیا، تو اس میں کون سی بات ہے دلیل کی؟ وہ یہ دلیل، اس نے یہ دلیل دی، اس کا مطلب ہے کہ ماننے والا تو تھا نہیں۔ ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کر لے،
ان کے ارادے کے بغیر اس کا ارادہ کر لیں، زبردستی ان پر اسلام ٹھونس دے اور زبردستی ان کو اسلام سمجھائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہے، جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، یہ خود جاہل ہے، تو جاہل ان جیسا نہیں بننا چاہیے اور جاہل ان کے ساتھ الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی بات پیش کرے، جو جاہل نہیں، جو ضدی لوگ نہیں ہیں وہ مان لیں گے، جو ضدی لوگ ہیں ان کے سامنے آپ تمام دنیا جہان کے دلائل دے دیں گے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ربنا